الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے بیان میں قرآن پاک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ قرآن پاک یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہدایت ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر ہم سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک جس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان وہ مبارک اور خیر و برکت کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ ایسی کتاب ہدی للناس وبینات من الہدی جو پوری دنیا انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کے راستوں کو، ہدایت والے طریقوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ والفرقان، یہ وہ کتاب ہے جو حق کو باطل سے الگ کرتی ہے، غلط کو صحیح سے الگ کرنے والی ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سب کو بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ
کتاب حکیم جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، لیکن یہ قرآن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا ہے۔ 23 برس میں آپ پر یہ قرآن اتارا گیا، ٹکڑوں میں، کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی چند آیتیں، کبھی کچھ 23 سال کے اندر اتری ہے یہ کتاب، اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شب قدر میں اتاری ہے اس کتاب کو۔ بات اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اترنے کی ابتدا تو شب قدر میں ہوئی ہے، غار حرا میں ہوئی ہے، لیکن الگ الگ وقتوں میں اترتی رہی۔ سفر میں ہوتے آیت نازل ہو جاتی، گھر کے اندر ہوتے آیت نازل ہو جاتی، جہاد کے میدان میں ہے آیت اتر رہی ہے، حج میں ہے آیت اتر رہی ہے، بیوی بچوں میں ہے آیت اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وقت میں الگ الگ آیتیں نازل فرمائی۔ تو قرآن کے اترنے کی ابتدا ہوئی ہے رمضان اور شب قدر میں، ورنہ قرآن تو پورا کا پورا 23 سال کے اندر اترا، اور اخیر میں عرفات کے میدان میں آخری آیت نازل ہو کر قرآن کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، ہماری تمام نعمتیں آپ پر مکمل ہو گئیں، ہم نے آج آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی، ہم نے آپ کے لیے آج دین کو کامل و مکمل بنا دیا۔ اور اے پیغمبر، اب یہی وہ دین اسلام ہے جو میرا پسندیدہ دین ہے، اور یہی اسی طریقے کو، جو طریقہ اور جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے جس کا نام اسلام ہے، یہی طریقہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی نسبت سے یہ چند آیتوں کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کے فضائل آپ بہت سنتے ہو کہ قرآن کے پڑھنے پر یہ ثواب، ہر حرف پر نیکی، 10 نیکی، وہ ساری چیزیں ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے دوسرے انداز میں بیان کروں گا۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت، قرآن کو یاد کرنے والے حافظوں کا مقام، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ کا کلام ہے، جب بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو میں بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہوں۔ بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل اور قرآن سے رشتوں کو مضبوط کرنے کی بنیاد پر، اور قرآن سے اپنی زندگی کو مضبوط کرنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں، بڑی خوشخبریاں ہیں۔ لیکن ہمیں اس پر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حافظ ہیں، اب تو ہمارا مقام بہت بلند ہو گیا، ہمیں قرآن یاد ہے، حافظ جنتی، اور 10 حافظ 10 کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ صحیح بات ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی حدیث میں آپ نے فرمایا، ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد، انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے،
جس طرح سے لوہے کو پانی لگ جائے تو مورچہ لگتا ہے، لکڑی کو نمی لگ جائے تو دیمک لگتا ہے، اب مورچہ لوہے کو گلا کر ختم کر دیتا ہے، دیمک لکڑی کو گلا کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دل میں زنگ لگتا ہے جس طرح سے لوہے کو پانی لگنے پر زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا قیل وما جلاؤها، اے پیغمبر دل میں زنگ لگتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ دل کا زنگ اور دل کا مورچہ صاف کیسے ہوگا؟ کپڑے میں میل لگ جائے، دھل کر کے، صابن لگا کر کے، کیمیکل لگا کر کے کپڑے کے داغ دھبے اور میل کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ برتن میلا ہو جائے مانج کر کے صاف کر لیا جاتا ہے۔ دیوار گندی ہو جائے اس کو دھل کر صاف کر لیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس قسم کی اس کو دھلا جاتا ہے، کبھی پوچھ دیا جاتا ہے، کبھی کھرچ دیا جاتا ہے اور وہ صاف ہو جاتی ہے بات۔ لیکن دل جہاں تک نہ ہماری نگاہ پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی مسالہ اور کیمیکل پہنچ سکتا ہے، اور دل میں زنگ لگا ہوا ہے تو قیل وما جلاؤها، اے پیغمبر یہ بتائیے کہ دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے دل کے میل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کی پابندی کر لو، دو چیزوں پر عمل کر لو، اللہ اس عمل کی برکت سے تمہارے دلوں کی گندگی کو صاف اور پاک کر دیں گے اور دل کو منور فرما دیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم سب اپنے موت سے غافل ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فریب کر رہا ہے، کوئی ناجائز کما رہا ہے، کوئی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی حقوق العباد کے اندر کوتاہی کر رہا ہے۔ یہ سارے گناہ جو ہو رہے ہیں وہ موت کی غفلت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا مرنا ہر وقت یاد رہے اور یہ احساس رہے کہ ہمیں مر کے جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کے پائی پائی کا حساب چکانا ہے، تو آدمی کبھی غلط کام کے قریب نہ جائے۔ کثرت ذکر الموت، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں کوئی تسبیح لے کر کے مرنا مرنا موت موت کی تسبیح پڑھو، یہ نہیں، یہ کوئی تسبیح پڑھنے کی چیز نہیں۔ بس دل کے اندر اور دماغ کے اندر ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو کہ ہمیں مر کے جانا ہے، ہم جو کرنے جا رہے ہیں اللہ کے جواب دینا۔ تجربے کر کے دیکھو، کوئی غلط قدم اٹھ نہیں سکتا اگر موت کی فکر اور موت کا استحضار ہو جائے۔ یہ جتنی مکاریاں ہیں، یہ جتنی دھوکے بازیاں ہیں، یہ جتنی گناہیں ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں، موت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم جانتے تو ہیں کہ مرنا ہے۔ جو مسلمان شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے اور بڑی سے بڑی گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ مر کے جانا ہے۔ اسے پوچھو گے تو کہے گا
کہ ہاں بھائی مرنا تو ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ تو مرنے کو جانتے سب ہیں، نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ موت کا استحضار قائم کر لو، اپنے دل و دماغ میں بسا لو، اور ہر وقت یہ سوچو کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط، ہم کرنے جا رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط۔ کل آنکھ بند ہوگی، اللہ کے یہاں باز پور شروع ہو جائے گی، قبر ہی سے ہمارے انجام ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ موت کی کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ دل کے میل کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ جب موت یاد آئے گی تو رونا بھی یاد آئے گا، موت یاد آئے گی آنکھ سے آنسو کے قطرے بھی گریں گے، اور یہ آنسو کا ایک قطرہ گناہ کے پہاڑ کو گلا کے رکھ دیتا ہے، گناہ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں، نبوت کے قابل تھے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر نبی اور نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر نبی ہوتے، اتنے بڑے آدمی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک خادم انہوں نے رکھا تھا، غلام خادم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس کا کام وزن اٹھانا نہیں، سودا لانا نہیں، گھر میں جھاڑو لگانا نہیں، یہ کام نہیں تھا اس کا۔ اس کی ڈیوٹی صرف یہ تھی، فاروق اعظم نے کہہ رکھا تھا کہ بس تم مجھے ساتھ ساتھ رہو اور تھوڑی تھوڑی دیر پر مجھ کو موت کی یاد دلاتے رہو، اب مجھ سے کہتے رہو کہ عمر مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، بس یہی ڈیوٹی تھی اس کی، اس غلام کی۔ فاروق اعظم جیسا انسان، ذرا ان کے مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو، جنتی ہیں، نبی نے ان کو جنتی فرمایا، لیکن موت کا استحضار کے لیے ایک ملازم رکھتے ہیں، غلام رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام ان کے ساتھ ساتھ رہا بہت دنوں تک، اور کچھ دیر پر کہتا یا امیر المؤمنین الموت، اے امیر المؤمنین مرنا ہے، بس یہی اس کا کام ہی تھا۔ کچھ عرصے تک ساتھ رہا، جو بات میں کہنے جانا رہا ہوں اب سنو اسے۔ کچھ زمانے تک ساتھ رہا اور یہی خدمت کرتا رہا کہ موت کو یاد دلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ زمانے کے بعد اس کو چھٹی دے دی، رخصت کر دیا کہ اب جاؤ، اب تمہارا کام نہیں۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا اب آپ کو موت یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو آپ مجھ کو ڈیوٹی سے آزاد کر رہے ہیں، کیا اب موت کو یاد کرنا نہیں ہے آپ کو؟ کیا جواب دیا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے، سونے سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا کہ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اب میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، یہ میرے بالوں کی سفیدی خود مجھ کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب میں اپنے سر اور اپنے داڑھی کے بالوں کی سفیدی دیکھتا ہوں تو خود مجھے یہ بات یاد دلاتی ہے کہ عمر اب قبر سے تو بہت قریب ہو گیا ہے۔ آج کتنے سفید ریش گناہ کے اندر مبتلا ہیں، وہ سوچتے نہیں کہ ہم اپنی موت سے کتنے قریب ہو چکے ہیں۔ وہیں بیٹھ جاؤ، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، آگے آنے کی کوشش مت کرو، وہیں بیٹھ جاؤ، جگہ نہیں ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کے زنگ اور میل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت یاد کرو گے، اللہ گناہ سے، غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، غلط نگاہی سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ جب یہ دل میں آ جائے گی کہ مرنا ہے تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ ایک آدمی ہے، کروڑوں پتی،
بڑی دولت، اتنی دولت کہ اسے پتا بھی نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے، اب کیا کیا ہے۔ مال کا، دولت کا، جائیداد کا حریص، اس کے مرنے کا وقت آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ اب تو بس جانا ہے، مر رہا ہوں، اس سے کہو کہ آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت آ گئی ہے، آپ کے پاس تو 50 کروڑ کا محل ہے، وہ کہے گا ہٹو جی، کیا باتیں کرتے ہو مجھ سے، ہٹاؤ میرے سامنے سے اس دنیا کو، اب میں تو جا رہا ہوں اپنے مالک کے سامنے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ تو آخر وقت میں جس طرح سے حب جاہ اور حب مال، مال کی محبت، اولاد کی محبت، مکان دکان کی محبت نکل جاتی ہے، جب آدمی ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے گا تو پھر دنیا کی محبت میں ڈوبے گا نہیں، دنیا کی محبت میں اپنی عمر عزیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جب ہمیں موت یاد کرنا ہے تب ہم یاد نہیں کرتے، اور جب بالکل سانس اکھڑنے لگتا ہے تب موت کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، کثرت ذکر الموت، دل کے میل کو صاف کرنا چاہتے ہو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو، یہی میرا موضوع تھا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو صرف الفاظ کو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھ رکھا ہے، بچپنے میں ناظرہ پڑھ رکھا ہے، قرآن کھولتے ہیں ایک طرف سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کہتا کیا ہے مجھ سے۔ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے شروع کر رہے ہیں اور سورہ ناس پہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑے قسمت والے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بھلے معنی و مطلب نہ سمجھ میں آئے لیکن قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ بھی بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑی قسمت والے لوگ ہیں۔ اب تو مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، نہیں پڑھنا آتا۔ یہ سچائی ہے، آپ اپنے آپ پر نہ دیکھو، آپ لوگ اچھے ماحول کے رہنے والے ہو، علماء کے درمیان رہتے ہو، اچھے لوگوں سے ملاقات ہے، ان گاؤں دیہاتوں میں پھر کے دیکھو جن کو نہ مدرسہ میسر نہ علماء میسر، بچے سے بوڑھے ہو گئے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن کا ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت دے دی، اور قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ایک حرف نہیں سمجھتے، یہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے والے بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لے جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، قلب کے اندر نورانیت آتی ہے، قرآن کے تعلق سے دنیا بھی آباد ہوتی ہے، قبر بھی آباد ہو جاتی ہے قرآن کے تعلق سے۔ اتنا تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ہر چیز کی تفصیل کروں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھتے بھی ہیں، جن کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے یا کسی مدرسے میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور استعداد دے دی کہ وہ قرآن کو کسی حد تک سمجھ لیتے ہیں، تو ان کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ
اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن پر توجہ دو، قرآن پہ غور و فکر کرو، قرآن کو اور قرآن کے مراد کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہی کرے گا جو قرآن کا ترجمہ سمجھے گا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، ان کے دل مقفل ہو گئے ہیں، یہ کیوں نہیں قرآن پہ غور کرتے اور قرآن کے مطلب پہ غور کرتے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا جو قرآن کو پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور قرآن کا مطلب سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ صرف عالموں کے لیے نہیں ہے کہ یہ کام صرف ایک مولوی اور ایک عالم ہی کر سکتا ہے۔ اب تو اللہ نے قرآن کے ترجمے کو اتنی زبان میں کرا دیا ہے کہ جو آدمی ترجمے والی قرآن اٹھائے گا وہ قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کا ترجمہ دیکھے گا، اللہ کا مطالبہ اور اللہ کی مراد بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے سمجھا دے گا۔ قرآن بھی پڑھو اور قرآن کا ترجمہ بھی سمجھو، ترجمے والی قرآن پڑھو۔ کبھی کبھی آپ ایک رکوع پڑھیے، ایک پاؤ پڑھیے، ایک پارہ پڑھیے، لیکن کوشش کیجئے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کہتے کیا ہے۔ رمضان کے اندر تلاوت کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اگر رمضان میں صرف تلاوت ہو بنا ترجمے کے تو بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن صرف ترجمے سے بالکل غفلت مت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے ترجمہ بڑا سہل ہے، بڑا آسان ہے، ان کے ترجمے والا قرآن لے لو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ مشکل ہے، وہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، عوام اس کو سمجھ نہیں پائے گی۔ ترجمے تو بہت سے ہمارے اکابر نے کیے ہیں، لیکن سب سے بہتر ترجمہ وہی ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ معارف القرآن کی شکل میں حضرت مفتی شفیع صاحب کا ہے۔ قرآن کو پڑھو، فرصت کے وقت میں قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ دیکھو، اللہ تعالی دل کو روشن کر دیں گے، اب تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا زنگ دور کرنے کا بہترین طریقہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ جو آدمی بغیر سمجھے قرآن پڑھتا ہے، صرف الفاظ دہراتا ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے، اس سے بھی دل کا میل دور ہوتا ہے۔ اور جو آدمی سمجھ کے قرآن پڑھے گا تو یقیناً اس کا جو فائدہ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن سے تعلق کو قائم رکھو، قرآن کو رمضان تک محدود نہ کرو، تراویح کو صرف ختم قرآن تک محدود نہ کرو۔ گھروں کی تراویح تقریباً ختم ہو چکی ہے، ایک ہفتے سے لے کر کے 10-11 تاریخ تک تو عموماً ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہمارا تراویح کا حق ادا ہو گیا، بس ہماری تراویح اب پوری ہو گئی۔ یہ بہت غفلت ہے۔ ایک ہے مکمل قرآن کا تراویح میں سننا، اور ایک یہ ہے کہ مکمل تراویح کو پورے رمضان پڑھنا۔ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ چاند دیکھ کر تراویح شروع ہوگی اور چاند دیکھ کر تراویح ختم ہوگی عید کا۔ اس لیے جن کا قرآن تراویح میں ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں۔ تراویح تو انہیں 29 یا 30 دن تک پڑھنی ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا، اور اسی اہتمام سے پڑھنی ہے جس اہتمام سے پہلے دن آپ نے پڑھا تھا، اور جس شوق سے پہلے دن پڑھا تھا، اسی اہتمام اور شوق سے 30 دن آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔
گھر میں تراویح مکمل ہو گئی، مسجدوں کے اندر ابھی چل رہی ہے، مسجد میں پڑھیے، مسجد میں تراویح قرآن مکمل ہو گیا، سورہ تراویح چل رہی ہے، سورہ تراویح آپ پڑھیے، یہ آپ کے اوپر ہے، چاہے کبھی کہیں پڑھ لو کبھی کہیں پڑھ لو۔ اگر ایک قرآن آپ نے ایک حافظ کے پیچھے مکمل کر لیا ہے تو وہ پابندی ختم ہو گئی، اب آپ آزاد ہیں، کسی مسجد میں کسی حافظ کے پیچھے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تراویح کا اہتمام بہرحال ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان کا مبارک مہینہ آگے بڑھتا ہے، آج رمضان نصف کو پہنچ گیا۔ ابھی کل ہمارے حضرت فرمانے لگے، میں تھا اور حضرت تھے، کوئی نہیں تھا، تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں فرمانے لگے کہ بھائی رمضان کا اٹھان تو ختم ہو گیا، اب تو رمضان کا ڈھلان ہے۔ اب بہت بڑے آبدیدہ ہو کے حضرت یہ فرما رہے تھے کہ اب تو رمضان کا چڑھاؤ ختم ہو گیا، اب تو رمضان اتر رہا ہے، 16ویں شب آ گئی۔ کیا ہے، کتنی تیزی سے جا رہا ہے۔ اللہ والوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، انہیں غم ہوتا ہے رمضان کے رخصت ہونے پر اور اخیر ہونے پر، اور جیسے جیسے رمضان اخیر ہوتا ہے ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، مسجد سے ہمارا رخ ہٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کس کو ملا ہے، آئندہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اللہ کے علاوہ کس کو معلوم، کون جانتا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، تراویح باجماعت کا اہتمام یہ ہونا چاہیے۔ ہاں جو بیچارے مسافر ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے شریعت میں جو سہولت ہے اس سہولت کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے سفراء ہیں، بڑی تعداد میں ہر جگہ گھومتے ہیں پورے مہینے، پڑھنا تو انہیں بھی چاہیے، بھلے سورہ تراویح پڑھیں لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے ان سے تو آپ ان پر طنز نہ کیا کرو، طنز نہ کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی دی ہے پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے طنز کرنے؟ انہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بیچارے دن بھر گھومتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سرد گرم برداشت کرتے ہیں، تو اگر کبھی چھوٹ جائے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ مولوی صاحب چندہ کرتے ہیں، تراویح میں سوئے رہتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ شریعت نے ان کے لیے اتنی گنجائش نکالی ہے سفر کی حالت میں۔ ہم بھی جب سفر میں جاتے ہیں تو کیا ہم سفر کے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم سفر کی شرعی سہولت کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جب ہم اٹھاتے ہیں تو اگر کوئی دوسرا اٹھا لے تو طنز کیا ہے، کس بات کا؟ کچھ لوگ ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے عمل کی فکر کرو، اس کے عمل کو اس کے اللہ کے حوالے کر دو۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے، وہ تو میں تفصیل سے پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ الحمدللہ دی جا رہی ہے، لینے دینے کا ماحول ہے، سفراء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ یہ دین کے سچے خادم ہیں، دین کے تحفظ، دین کے بقا کا ذریعہ ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی، قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان کی قدر کرو۔ اللہ نے جس کو جس استطاعت والا بنایا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کا تعاون کرو۔ آپ ان کا تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے دین کا تعاون کر رہے ہیں، شریعت کی مدد کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اور سنت کو محفوظ اور مستحکم کرنے کے لیے ہم خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنے مالی تعاون کے ذریعے ان کو سبب بناتے ہیں کہ یہ حفاظت کریں۔ ان کی بھی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بقیہ ایام کی حفاظت اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سچے توبہ اور عشر مغفرت میں سچی مغفرت، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔